السلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو میں مختلف بیماریوں میں غذا کے کردار کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کس کس بیماری میں کون سی غذا نقصان دہ ہے اور کون سی غذا فائدہ مند ہے۔ یہ تمام معلومات مستند ہیں، اس لیے آپ بغیر کسی پریشانی کے ان معلومات پر خود بھی اعتماد کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ہیلتھ گائیڈ ہیں تو دوسروں کو اور اپنے مریضوں کو بھی بتا سکتے ہیں۔ جس طرح بیماری کی صورت میں دوا کا استعمال بہت ضروری ہے، اسی طرح مریض کی غذا کا انتظام بھی نہایت ضروری ہے، لہٰذا دوا کھانے کے ساتھ پرہیز بہت ضروری ہے، اور اگر بد پرہیزی کی جائے تو بعض اوقات دوا فائدہ نہیں دیتی اور مرض اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ مثلا ٹائیفائڈ بخار میں آنتوں میں بعض مقامات پر زخم ہو جاتے ہیں۔ مریض کو اگر کوئی سخت غذا گوشت وغیرہ دے دیا جائے تو مقام زخم پر آنت کے پھٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، جس کا نتیجہ موت ہی ہوا کرتی ہے۔ ناظرین، اس وقت آپ کے سامنے سکرین پر مختلف اشیاء اور غذاؤں کی خصوصیت اور تاثیر کے بارے میں ایک ٹیبل موجود ہے، جس میں درج ہے کہ کون سی اشیاء گرم ہیں، کون سی بادی اور ثقیل ہیں، اور کون سی ترش، سرد، بودار اور چکنی اشیاء کی کیٹاگری میں آتی ہیں۔ بیماریوں کے ذکر میں بار بار اشیاء کے ناموں کی تکرار سے بچنے کے لیے یہ ٹیبل پیش کیا گیا ہے۔ اب چند اہم کثیر الوقوع امراض میں خصوصی پرہیز اور ضروری ہدایات کے بارے میں بتایا جائے گا، یعنی چند اہم بیماریاں جو اکثر لاحق ہوتی رہتی ہیں، ان میں کون سی غذا کھانی چاہیے اور کیا پرہیز کرنی چاہیے۔ دماغ کا ضعف اور دوران سر۔ دماغی کمزوری میں اور دوران سر کی علامات کی صورت میں زیادہ سوچنے اور دماغی کام کی کثرت سے پرہیز کرنی چاہیے۔ بادی اور ثقیل اشیاء سے پرہیز کرنی چاہیے۔ دماغ کو طاقت دینے والی غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے۔ آنکھوں کی بیماریاں۔ آنکھوں کی بیماریوں میں ترش اشیاء اور سرخ مرچوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نظر کی کمزوری کی صورت میں مقویات بصر یعنی بینائی کو طاقت دینے والی غذاؤں کو استعمال کرنا چاہیے، اور مناسب چشمہ بھی استعمال کریں۔ دانتوں اور مسوڑوں کی بیماریاں۔ دانتوں اور مسوڑوں کی بیماریوں میں زیادہ ٹھنڈی چیزوں مثلا برف والے پانی، ریشے دار گوشت، پان اور بادی اور ترش اشیاء سے پرہیز کرنی چاہیے۔ بیماری کی اصل وجہ کے مطابق مناسب علاج کریں۔ دل کی بیماریاں۔ دل کی بیماریوں میں زیادہ محنت اور زیادہ غم اور سوچ و بچار سے بچنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ زیادہ محنت و مشقت نہ کریں۔ زود ہضم اور نرم غذا استعمال کریں۔ بسیار خوری اور پرخوری یعنی حد سے زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ بادی اشیاء اور روغن دار اشیاء سے پرہیز کریں۔ جگر کی بیماریاں۔ جگر کی بیماریوں میں میٹھی اور چکنی اشیاء سے پرہیز کرنی چاہیے، یعنی غذا میں گھی، مکھن اور ہر قسم کی چکنائی سے مکمل پرہیز کریں۔ مرغن غذاؤں اور منشیات سے پرہیز کریں۔ نرم اور زود ہضم غذا استعمال کریں۔ ابلا ہوا گوشت استعمال کر سکتے ہیں۔ دودھ، ساگو دانے کی کھیر، کھچڑی اور زخنی وغیرہ مفید ہے۔ معدے اور آنتوں کی بیماریاں۔ معدے اور آنتوں کے مسائل میں ثقیل غذائیں یعنی کہ جو معدے پر بوجھل محسوس ہوں ان سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اسی طرح بادی اشیاء سے پرہیز کرنی چاہیے۔ گرم اور تیز مسالے دار اشیاء استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ نرم اور زود ہضم مناسب غذا استعمال کریں۔ دمے کی بیماری۔ دمے کی بیماری میں ترش اشیاء، بودار اشیاء، اسی طرح ثقیل اور بادی اشیاء سے پرہیز کرنی چاہیے۔ دھویں اور گرد و غبار سے پرہیز کرنی چاہیے۔ گوشت اور پالک وغیرہ کا استعمال مفید ہے۔ نزلہ زکام اور کھانسی۔ نزلہ زکام اور کھانسی کی شکایت میں ترش اشیاء اور برف وغیرہ سے پرہیز لازمی ہے۔ اسی طرح سرد ہوا سے بچنا چاہیے۔ گرم کپڑے پہننے چاہیے۔ پانی زیادہ پینا چاہیے۔ نزلہ کی صورت میں شوربے دار غذاؤں کی بجائے خشک غذاؤں کے استعمال سے مرض میں جلدی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ سادہ اور زود ہضم غذا استعمال کریں۔ چائے میں دار چینی ڈال کر پینا مفید ثابت ہوتا ہے۔ گردوں کی بیماریاں۔ گردوں کی تکلیف کی صورت میں زیادہ چلنے پھرنے سے، زیادہ دیر تک بیٹھنے سے، سرد اور زیادہ ترش اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح چاولوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ نمک کم استعمال کریں۔ شراب، کباب، انڈے اور گوشت سے پرہیز کریں۔ سادہ، نرم اور زود ہضم غذا استعمال کریں۔ ذیابطیس۔ ذیابطیس کی صورت میں میٹھی چیزوں سے
زمین کے اندر سے پیدا ہونے والی ترکاریوں سے اور چاولوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اس مرض میں گندم کی بجائے بیسنی روٹی کا استعمال زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے۔ مریض کو انچھانے آٹے کی روٹی کھانی چاہیے۔ منشیات اور رنج و غم سے بچنا چاہیے۔ دہی، انڈا، گوشت، اخروٹ، پستہ، چلگوزہ وغیرہ کا استعمال مفید ہے۔ بلڈ پریشر۔ ہائی بلڈ پریشر کے مرض میں نمک سے، گرم مسالہ جات، روغن دار اشیاء سے اور بادی اشیاء سے پرہیز رکھنی چاہیے۔ غم اور غصے سے جتنا ہو سکے بچنا چاہیے۔ ہائی بلڈ پریشر میں لہسن بے حد مفید ہے، اس لیے بلند فشار خون یعنی ہائی بلڈ پریشر میں لہسن کا استعمال یا لہسن کی چٹنی کا استعمال انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ بواسیر۔ بواسیر بادی ہو یا خونی، دونوں صورتوں میں گرم، ثقیل اور بادی اشیاء سے لازماً پرہیز ضروری ہے۔ زیادہ دیر بیٹھ کر کام کرنا بواسیر کی وجہ بن سکتا ہے، اس لیے خاص کر کسی سخت جگہ پر زیادہ دیر بیٹھنا بواسیر کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ قبض نہیں ہونے دینی چاہیے، کیونکہ قبض کی وجہ سے بواسیر میں شدت واقع ہو جاتی ہے۔ سادہ اور زود ہضم غذا کھانی چاہیے۔ پیچش۔ پیچش کی صورت میں سرخ مرچ، گرم مسالہ جات، اسی طرح گرم اور ثقیل اشیاء سے پرہیز کریں۔ سادہ، نرم اور زود ہضم اور سیال غذا مثلاً ساگو دانہ، پانی، دودھ وغیرہ استعمال کریں۔ مریض کو آرام کرنا چاہیے۔ اسہال۔ اسہال کی صورت میں بھی سرخ مرچ، گرم مسالہ جات، اسی طرح گرم اور ثقیل اشیاء سے پرہیز کریں۔ سادہ، نرم اور زود ہضم غذا مثلاً ساگو دانہ، پانی، دودھ وغیرہ استعمال کریں۔ مریض کو آرام کرنا چاہیے۔ اسی طرح درد کولنج، اسہال اور پیچش یا ہیضے میں ہر قسم کے میوہ جات کھانے سے پرہیز کریں۔ نکرس، عرق النساء اور گنٹھیا۔ گنٹھیا یا نکرس وغیرہ کے امراض میں سرد، ترش، بادی اور ثقیل اشیاء سے پرہیز رکھیں۔ بالخصوص چاول نہ کھائیں۔ مریض کو ٹھنڈے پانی سے نہانا نہیں چاہیے۔ ہلکی پھلکی اور زود ہضم خوراک کھانی چاہیے۔ متاثرہ مقام کو گرمی پہنچانی چاہیے۔ مردانہ کمزوری۔ مردانہ جنسی مسائل کی صورت میں ذہن کو برے خیالات سے پاک رکھنا چاہیے۔ ترش اشیاء سے پرہیز کریں۔ مریض کی کمزوری کی وجہ تلاش کر کے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ غذا قوت بخش ہو لیکن ہلکی پھلکی ہو۔ تیز قسم کی محرک اشیاء مثلاً چائے، شراب اور تیز مرچ مسالوں سے پرہیز ضروری ہے۔ قوت مردمی کے لیے مناسب ورزش اور سیر کافی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جریان، رکت منی اور سرعت انزال۔ جریان اور سرعت انزال کی شکایت میں محرک اور گرم اشیاء سے پرہیز کریں۔ زیادہ مرچ اور مسالے دار اشیاء استعمال مت کریں۔ معدے کو درست رکھیں، قبض نہ ہونے دیں۔ برے خیالات اور بری صحبت سے بچیں۔ کثرت مباشرت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نیک صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ پھلوں، سبزیوں اور ترکاریوں کا استعمال فائدہ مند ہے۔ احتلام۔ احتلام کی شکایت اور تکلیف میں ثقیل، بادی اور گرم اشیاء استعمال نہ کریں۔ رات کا کھانا بھوک سے کم کھائیں اور سونے سے کم 2 گھنٹے پہلے کھائیں۔ سینے کے بل نہ سوئیں۔ برے خیالات اور صحبت سے بچیں۔ اریانی والے مواد اور لٹریچر سے بچیں۔ مریض کی غذا سادہ اور زود ہضم ہو۔ ناظرین، یہ سب معلومات تو بیماریوں کے ضمن کے حوالے سے ہیں، لیکن شراب خوری، منشیات کا استعمال اور تمباکو نوشی سے تو ویسے بھی پرہیز کرنی چاہیے، لیکن بیماریوں کی صورت میں تو ان سے قطعی طور پر پرہیز کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہر بیماری کے دوران بیماری کے مطابق اور بیماری کی نوعیت کے مطابق اور مریض کی پسند اور مزاج کے مطابق غذا کا انتخاب کریں۔ عموماً نرم اور زود ہضم غذا کا استعمال بہتر ثابت ہوتا ہے۔